اللہ جل شانہ نے اس سورۃ کریمہ میں مسلمانوں کو انفرادی زندگی سے لے کر بین الاقوامی اجتماعی زندگی تک کے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور اصول سمجھائے ہیں۔ پھر کون کون سی چیزیں ہماری زندگی میں حرام جن کے استعمال کرنے سے انسان کو جسمانی طور پر مادی اعتبار سے، روحانی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، جسمانی طور پر بیماریاں، مصیبتیں آ سکتی ہیں، ان کو ہمیں تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا۔ جس طرح کی آیت ہے، اس میں کئی قسم کے حرام کی ہوئی چیزوں کو یہاں اصولی طور پر بیان کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام ہوا ہے مردہ جانور، چونکہ پہلے بیت اللہ کا ذکر، حرم کعبہ میں جانے کا ذکر تھا، وہاں الہدی والقلائد قربانی کرنے، جانور قربان کرنے کا ذکر تھا، تو وہاں جانور حلال کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں جو جانور حلال کیے جاتے ہیں، اگر حلال کیے بغیر مر جائیں ان کو میتہ کہا جاتا ہے، یہ مردار ہو گئے، شرعی طریقے پر ان کو ذبح نہیں کیا گیا تو وہ حرام ہو گئے۔ اس لیے جب وہ جانور مردہ بغیر ذبح کیے ہوئے مر گیا، اس کے اندر جو کثافتیں، زہریلا خون ہے، وہ تو اندر سے نکلا نہیں، جس کی وجہ سے اس جانور کا گوشت ساری چیزیں مضرت والی ہو جاتی ہیں، نقصان دہ ہو جاتی ہیں۔ قرآن حکیم نے اس کی طرف ہمیں توجہ دلا دی کہ میتہ، مردار جانور، جو جانور استعمال کیے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، معقول اللحم، ان کا گوشت شریعت نے کھانا حلال کیا ہے، وہ بھی اگر جانور مر جائے، ذبح نہ کیا جا سکے تو اس کا کھانا حرام ہے۔ اب یہ مردہ جانوروں کا استعمال یہ بہت ساری بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری بیماریاں اسی وجہ سے کہ بہت سارے مردہ جانور وہ ہمارے شہروں میں خاص طور پر وہ لوگوں کو کھلائے جاتے ہیں، ان کا گوشت بکتا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان دہ ہے، شرعی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے، معاشرے کو تباہ کرنا ہوگا۔ قرآن حکیم جن چیزوں کو واضح طور پر حرام قرار دے رہا ہے تو ہمارے یہاں اس کا عملی نظام ہونا چاہیے تاکہ سب قوم اس پر قانونی طور پر بھی عمل کر سکے۔ کوئی آدمی معاشرے کو ایسا مردار جانور کھلائے، یہ بھی غلط بات ہے۔ دوسری چیز ہے فرمایا بددم، اور پہلا خون جانور جب ذبح کرتے ہیں اس کی رگوں سے جو خون بہتا ہے اس کو الدم کہا ہے۔ سورۃ الانعام میں اس کی دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے دمم مسفوح، اس کو دم مسفوح کہتے ہیں۔ جب جانور کے شریان پر چھری پھیری جاتی ہے وہ خون فوراً فوارہ دے کر باہر نکلتا ہے، یہ خون جو ہوتا ہے یہ حرام ہوتا ہے۔ دم مسفوح یہ رگوں کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے، یہ جسم کے اندر ہوتا ہے لیکن یہ رگوں کے اندر ہوتا ہے، یہ رگوں میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اس خون کے اندر جسم کی ساری کثافتیں ہوتی ہیں، سارا میل کچیل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو جسم میں رگوں میں دوڑنے والا خون ہے یہ بیماریوں کا حامل ہوتا ہے، ساری بیماریاں اس میں جمع ہیں۔ جس طرح قرآن نے حرام کیا اس کو، اسی طرح دم مسفوح کو بھی حرام قرار دیا۔ اس جانور کا خون یہ بھی حرام ہے، اور ہمارے یہاں یہ خون بھی استعمال کیا جاتا ہے، جانوروں کی غذا بنتی ہے، مرغیوں کی غذا بنائی جاتی ہے، اس میں اور چیزیں شامل ہیں اور اس میں دم مسفوح بھی شامل ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا، دم مسفوح۔ ہاں جانور کے ذبح کرنے کے بعد اگر یہ والا خون جسم پر، کپڑے پر لگ جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ یہ جس طرح گندگی، نجاست لگی ہوتی ہے، یہ خون بھی نجس، دم مسفوح، اس کا دھونا کپڑے سے بھی اور جسم سے بھی ضروری ہے۔ اب جب آپ اس کے بعد نکل گیا، اس کے بعد جو گوشت کا خون ہوتا ہے وہ خون پاک ہوتا ہے، گوشت ذبح کر کے اس میں خون نہ ہوتا ہے،
لیکن وہ کپڑے کے ساتھ لگ جائے، ہاتھ کے ساتھ لگ جائے، جسم کے ساتھ لگ جائے تو اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ خون پاک ہوتا ہے، یہ خون ناپاک ہے۔ اس لیے فرمایا بددم، اور یہ خون جو دم مسفوح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، یہ پہلا خون نکلتا ہے، یہ بھی حرام ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ اور تیسری چیز فرمایا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا حکم۔ کچھ چیزیں شریعت نے ان کو نجس العین قرار دیا، جن کی ذات ہی ناپاک ہے، جن کی ذات ہی اس کے اندر حرمت ہے، نجاست ہے، گندگی ہے، ان میں سے شراب، اسی طرح ان میں سے خنزیر بھی ہے۔ اس کو جو مرضی کر لے یہ ناپاک ہی رہے، اس کی جو حالت بدل جائے، باقی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی حالت بدلنے سے وہ پاک بھی ہو جاتی ہے، ان کی حیثیت بدل جاتی ہے، لیکن خنزیر ایک ایسی چیز ہے اس کی حالت نہیں بدلتی، یہ نجس العین ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے اندر نجاست دوسری چیزوں کی وجہ سے ہے، خود ان کے اندر نجاست نہیں ہوتی، جس طرح مرغی، اب وہ نجاست اس کے اندر نہیں ہے کہ اس کے اندر نجس العین ہے، ہاں اگر آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا وہ مر گئی تو اب وہ نجس ہے، لیکن ذاتی طور پر مرغی اس طرح حرام نہیں، لیکن مری ہوئی مرغی حرام ہے۔ اب وہ اپنے وصف کی وجہ سے حرام ہے، اپنی ذات کی وجہ سے حرام نہیں ہوئی، لیکن خنزیر یہ اپنی ذات کی وجہ سے حرام ہے، نجس العین ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس کو نجس العین قرار دے کر اس کو مستقل حرام قرار دے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ خنزیر کی نسل پالی جاتی ہے، دنیا کی مختلف قوموں میں اس کا استعمال بہت زیادہ بے تحاشا استعمال ہے، اسی لیے سب سے زیادہ بیماریاں بھی انہیں کیا ہیں، سب سے زیادہ بد اخلاقیاں بھی انہیں کیا ہیں۔ ترقی ہونے کے باوجود، پیسے ہونے کے باوجود، ہر چیز ان کی صاف ستھری ہونے کے باوجود ان کے یہاں پھر مختلف قسم کی گندی قسم کی بیماریاں ان کے یہاں موجود، اس لیے ان کے کھانے پینے میں یہ ایسی نجس العین حرام چیز شامل ہے جو ان کو زندگی کے اندر سے متاثر کر رہے ہیں۔ اچھا مسلمانوں میں بھی ایسے لیڈر انہوں نے پیدا کر دیے جو دین کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ اب کچھ مسلمان نام نہاد لیڈر ایسے بھی آئے مفکرین، وہ کہتے ہیں جی اس لیے اسلام نے خنزیر کو حرام قرار دیا، یہ خنزیر جو ہے یہ چونکہ اسلام عربوں میں آئے اور عرب گرم علاقہ ہے، اور گرم علاقے میں خنزیر کا گوشت فوراً ذبح کر اس کو کاٹا جائے تو وہ فوراً جنگی وہ خراب ہو جاتا ہے گرم علاقے میں، اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا۔ اور اب تو فریج آ گئے ہیں، اس کو کولڈ سٹور کرنے کا طریقہ کار آ گیا، اس لیے حرام تھا کہ وہاں گرمی زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا گرمی زیادہ تھی کہ سردی زیادہ تھی، تمہیں آج پتہ چل گیا گرمی اور سردی زیادہ تھی، اس وجہ سے حرام قرار دیا۔ اب اپنی مرضی سے کسی دین کے حکم کی علت نکالنا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے، دین کی غلط تشریح کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اب جو دین کی تشریحات کے ساتھ مناسبت رکھتی ہو، جو تعبیر جو تشریح وہ تو صحیح ہوگی، اور جو دین کے واضح اصولوں کو توڑنے کے لیے ہو وہ تشریح کیسے مانی جائے، اس کو کیسے قبول کر لیا جائے۔ جس طرح آج سود کو حلال کرنے کے حوالے سے بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں، علمی کوششیں، قانونی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح سود کو قانونی طور پر حلال قرار دیا جائے، اور امت کا یہ جو مالی معاملات ہیں اس کے اندر اس کا جو عمل دخل ہے، اور جو ایک بڑا طبقہ سود کی بنیاد پر قوم سے کروڑوں روپے اینٹ لیتا ہے، غلط اور ناجائز استعمال کرتا ہے، کہ ناجائز استعمال دولت کا، پیسے کا اور حرام کاریوں کا جاری رہے۔ اب اس کے لیے فتوے بھی دیے جاتے ہیں، مختلف قسم کے پڑھے لکھے لوگوں کو مولوی بنا کر اسٹیجوں پر پیش کر دیا جاتا ہے کہ فلاں مفتی کا فتویٰ آ گیا، فلاں عالم کا فتویٰ آ گیا۔ قرآن سے بڑا عالم، قرآن سے بڑا علم کون سا؟ رسول اللہ سے بڑا مفتی کون سا؟ صحابہ کرام سے بڑا مفتی کون سا؟ اسلام کی 1300 سالہ تاریخ کے سارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں علماء جو گزر چکے ان کی آراء وہ ایک طرف، اور آج ایک آدمی کہے کہ نہیں سود بھی اس کو ہم یعنی قانونی طور پر یہ طریقہ کار ہوگا کہ حلال ہو جائے۔ اسی طرح خنزیر نجس العین ہے،
وہ بھی حرام ہے، قرآن نے اسے حرام قرار دے دیا۔ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، اور ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے حلال حرام کے اصول بیان کیے وہاں اس لفظ کو بار بار لے کر آئے۔ لحم الخنزیر کو بھی، خنزیر کا گوشت استعمال کرنا حرام ہے۔ اسی طرح شریعت نے حلال اور حرام میں جتنی چیزیں بتائی، اب ہم خنزیر سے تو بچیں لیکن سود سے نہ بچیں، خنزیر سے بچیں اور رشوت سے نہ بچیں۔ جس قرآن نے خنزیر کو حرام قرار دیا، اسی قرآن نے، اسی حدیث نے رشوت کو بھی حرام قرار دیا۔ آگے آ رہی ہے کہ یہود کے بڑے بڑے اہل علم اور ان کے منصب پر بیٹھنے والے لوگ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حرام رشوت کا مال کھاتے تھے، قرآن نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ اب ہم ایک چیز کو تو حرام سمجھتے ہیں، دوسری چیز کو حرام نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا فساد ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق حلال اور حرام کا فیصلہ کریں۔ یہ حرام اور حلال کا فیصلہ کرنا یہ اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا کوئی آدمی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عدی ابن حاتم تائی جو عرب کا مشہور سخی تھا، اس کے بیٹے عدی مسلمان ہونے کے لیے آئے۔ ان کا لمبا واقعہ، وہ بھاگ گئے تھے اپنے گھر سے، اسلام قبول نہیں کرنا۔ ایسی نفرت بٹھائی تھی قوم کے بڑے لوگوں نے کہ عام لوگ بھی اور سرداران قوم بھی وہ دین سے متنفر رہے، اس پر غور ہی نہ کرے۔ اب ان کی قوم پر وہ فتح ہو گئی، قوم مفتوح ہو کر آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب قبیلہ طے آیا تو اس کی حاتم تائی کی بیٹی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں اور یہ ہمارا قبیلہ یہ گرفتار ہو کر آیا، جنگی قیدی بن کر آیا۔ تو آپ نے اس کے لیے اپنی چادر پیش کی، اس کو عزت اور احترام دی کہ تیرا باپ دنیا میں انسانی اخلاق کا حامل، سخاوت کا مظہر، ہر ایک کو ہر چیز دے دیتا، ساری چیزیں اپنے گھر کی خرچ کر دیتا تھا حاتم تائی۔ اب وہ سخاوت میں مشہور تھا، تو فرمایا وہ سخی تھا تو ہم بھی تیرے ساتھ اسی جیسا معاملہ کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے خاندان کو بھی آزادی دے دی۔ اب وہ گئی اور اپنے بھائی کو تلاش کر رہا ہے، کدھر گیا؟ انہوں نے کہا تو جن سے بھاگ رہا ہے ساری عزت، ساری کرامت، ساری شرافت، سارے اخلاق، سارے علم، سارے کمالات وہ ادھر ہے، تو ان کو چھوڑ کر کدھر بھاگ رہا ہے؟ تو کدھر جا رہے؟ کمال تو ادھر ہے، اخلاق تو ادھر ہے، انسانیت تو ادھر ہے، عزت تو ادھر ہے، احترام تو ادھر ہے کہ جنہوں نے ہمارے مرے ہوئے سینکڑوں سال مرے ہوئے باپ کا اتنا احترام کیا، ہمارے اوپر انہوں نے احسان کیا، تو کدھر بھاگ رہے ہیں؟ تلاش کر کے اس کو بھیجا، جاؤ جا کر محمد الرسول اللہ کی خدمت میں حاضری دو اور آپ کا غلام بن کر، امتی بن کر وہاں جا کر اعلان کرو۔ گئے، رسول اللہ نے بھی ان کو عزت دی، خود اپنے چارپائی پر اپنے بستر پر بٹھایا اور اس کے سامنے خود ننگی زمین پر بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کا انداز اللہ کے پیغمبر کا کتنا اونچا ہے۔ اب وہ آیا تو اس کو عزت دی، بٹھایا اپنی جگہ پر اور خود اس کے سامنے بیٹھے ننگی زمین پر، پھر اس کے ساتھ دین کے بارے میں گفتگو کی، عزت دے کر۔ کمال یہ ہے کہ سب سے زیادہ عزتوں کے حامل جو آسمانوں تک عرش عظیم تک ہو کر آئے وہ فرش پر بیٹھے ہوئے دین کے لیے کہ میں کسی کو اللہ کا دین سمجھا کر اس کو اللہ کے دین کو اس کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے اسے کمال مل جائے۔ اب اسے سمجھایا کہ تمہارے یہاں غلطیاں کیا ہیں، تمہارے یہاں خرابیاں کیا ہیں، تمہارے مولوی، تمہارے پیر اور تمہارے لیڈر قوموں کو کس طرح گمراہ کرتے ہیں، تم نے اپنے دین کو کیسے بگاڑا ہے۔ رسول اللہ نے ساری باتیں اسے سمجھائی، وہ مانتا گیا۔ پھر رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا، قرآن پاک کی آیت پڑھ کر یہ بتایا، جب یہ بات کو سمجھائی کہنے لگا یہ تو صحیح نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اہل کتاب میں ایک گمراہ یہ بھی ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود اور نصارہ نے اپنے لیڈروں کو، اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے خدا بنا لیا، رب بنا لیا۔ قرآن کی یہ آیت اللہ کے پیغمبر نے پڑھ کر سنائی کہ تمہارے یہاں یہ خرابی ہے کہ تم نے اپنے لیڈروں کو خدا بنا لیا۔ یہ تو تمہارے جیسے انسان، یہ جو دین کی تعبیر کرنے والے ہیں، اللہ کا دین پہنچانے والے ہیں، وہ کہنے لگے ہم تو ان کو خدا نہیں مانتے۔
تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جس چیز کو وہ حلال قرار دے تم اسے حلال سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اس کو حلال سمجھتے ہو۔ جس کو وہ حرام قرار دے تم اسے حرام سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اسی کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یہی تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو رب بنانا ہے۔ جو اللہ کا منصب ہے کہ حلال کو حلال قرار دینا، حرام کو حرام قرار دینا، اسلام میں نبی کے پاس بھی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ نبی بھی اپنی مرضی سے کسی کو حرام کسی کو حلال نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی طرف سے اس کی اصول بھی اللہ نے بیان کیے ہیں۔ تو فرمایا جب تم نے ان کو حلال اور حرام کا منصب دے دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے ان کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، یہ بھی شرک ہے۔ حلال اور حرام کا منصب مخلوق میں تقسیم کرنا اور مخلوق کی کسی بتائی ہوئی چیز کو اللہ کے حرام کی ہوئی کی طرح حرام سمجھنا اور اللہ کے حلال کی ہوئی کی طرح حلال سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔ ہاں پر ایک اور چیز ہوتی ہے، ایک حکیم طبیب ڈاکٹر کسی مریض کو منع کر دیتا ہے کہ آپ یہ کچھ دیر کی یہ چیز نہ کھائیں، اس کا یہ مطلب یہ چیز حرام ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کے جسم کے ساتھ اس وقت مناسبت نہیں رکھتے۔ اسی طرح اولیاء اللہ تربیت کرتے تھے، وہ لوگوں کو کچھ چیزوں سے منع کر دیتے تھے یہ چیزیں اس تربیت کے دوران نہیں کھانی۔ اسی طرح طلباء جاتے ہیں کسی کالج میں سکول میں اور کسی ہاسٹل میں مدرسے میں رہتے ہیں تو مدرسے کے کھانے پینے کا اپنا شیڈول ہوتا ہے، جو چیزیں ان کو میسر ہوتی ہیں وہ شیڈول بنا دیتے ہیں، آلو پکے گے، دال پکے گی، سبزی پکے گی، گوشت پکے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں پکے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی چیزوں کو وہ حرام قرار دے رہے ہیں، وہ اپنی سہولت کی یہ چیز رکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اپنی سہولت کے استعمال کرنے کے لیے عقل اور شعور دی ہے۔ علم کی روشنی میں جس چیز کو آپ فائدہ مند سمجھتے ہیں اسے استعمال کریں، جس کو فائدہ مند نہیں سمجھتے اس کو چھوڑ دیں۔ جب اس کے لیے جسم تیار ہو جائے پھر اس کو استعمال کر لیں۔ اب چھوٹا بچہ آپ اسے کہیں نہیں اسے اپنے برما کھلانا ہے، دودھ پینے والا بچہ، اس کے لیے حلال یہ حلال تو ہے لیکن اس کے دانت ہی کوئی نہیں، اس کا معدہ ہی کوئی نہیں، تو اب آپ اسے نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے حلال ساری چیزیں لیکن استعمال کب کرے گا؟ جب اس کی اہلیت پیدا ہوگی، جب اس کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اب اس اعتبار سے یہ حلال حرام نہیں ہے، یہ تو اپنی مناسبت تلاش کرنا ہے، اپنے جسم کی ضرورت کے اعتبار سے، اپنی اہلیت کے اعتبار سے چیزوں کے استعمال کی حکمت عملی ہے۔ اب بخار ہو جائے آپ کے ٹھنڈا پانی پینا ہے تو لوگ کہیں گے ٹھنڈا پانی ہمارے لیے مضر ہے۔ اب یہ نہیں کہ ٹھنڈا پانی حرام ہو جائے، نہیں، اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو جو چیز آپ کو جس وقت نقصان دہ ہو رہی ہے اس کو استعمال نہ کریں۔ ہمارے پاس مریض آتے ہیں ہم کو کہتے ہیں فلاں فلاں چیز سے پرہیز کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا علاج پرہیز ہے بیماریوں میں۔ اب ہمیں پرہیز کا پتہ ہوگا تو ہمیں کچھ پتہ چلے گا کہ کن کن بیماریوں میں کن کن چیزوں سے پرہیز کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں اگر کسی کو بخار ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں چولہے پر یہ جو کا دلیا آٹا بنا کر اس کو چولہے پر چڑھا دیتے تھے، کہتے اس کو پانی ڈالتے جاؤ پکاتے جاؤ، شیرہ بنا کر اس کا تلبینہ ٹائپ، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا چولہے سے برتن نہیں اترنے دیتے تھے، اس کو ٹھوس غذا نہیں دینے دیتے تھے، روٹی کھائے گوشت کھائے۔ جب تک وہ بیمار رہتا تو ہمارے چولہے پر تلبینہ کے لیے جو کا آٹا اور جو کا دلیا بنا کر اس کو پانی ڈال کر دودھ ڈال کر چیزیں ڈال کر تھوڑی سی کھجور ڈال دی اس کے اندر، وہی نرم غذا اسے دیتے رہتے تھے۔ جب بیمار ٹھیک ہو گیا فرمایا اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اب یہ بھی عقل کا استعمال ہے، کن چیزوں کو ہم نے کن حالات میں استعمال کرنا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ان کو فرمایا تمہارے اندر یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے، تم حلال حرام کا منصب انسانوں میں اپنے لیڈروں میں تقسیم کرتے ہو، اس لیے تمہارے اوپر تباہی ہے، عذاب ہے، اللہ تم سے ناراض ہے۔ جو قومیں اللہ کے حلال اور حرام میں گڑبڑ کرتی ہیں اللہ ان پر غصہ ہوتا ہے، اس لیے تمہارے اوپر اللہ کا غضب ہوتا ہے، مغضوب علیکم۔ اب قرآن میں سورہ فاتحہ میں روزانہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ نے مغضوب علیہ قوموں سے بچا۔ مغضوب علیہ قوم کون سی ہوتی ہے؟ یہود کی طرف۔ الضالین نصارہ، گمراہ لوگ کون سے؟ جو غلط کام کرتے، حرام کام کرتے، حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دیں۔ اسی لیے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا نور شاہ کشمیری نے بخاری کی شرح میں لکھا کہ ہمیں شرک کی 3 قسمیں پہلے پتہ چلی
ہم اکثر یہ شرک کی 3 قسمیں سمجھاتے تھے، بیان کرتے تھے۔ ایک شرک فی الذات، ایک شرک فی الصفات ہے، اور ایک شرک فی الافعال ہے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر کی تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ شرک کی ایک چوتھی قسم ہے، اور وہ چوتھی قسم کون سی ہے؟ شرک فی الطاعت، قانون میں حلال اور حرام کے قانون میں غیر اللہ کی اطاعت کرنا، یہ شرک فی الطاعت ہے۔ تحریم الحلال و تحلیل الحرام، حرام کو حلال قرار دینا، حلال کو حرام قرار دینا، یہ شرک فی الطاعت ہے۔ کہتے ہیں شرک کی یہ چوتھی قسم رسول اللہ کے اس بیان سے، اس آیت کریمہ سے واضح ہوئی، اور ہمارے اہل علم ان تک یہ بات پھر ہمارے ان بزرگوں نے پہنچائی اور سمجھائی۔ اس سے پتہ چلا شرک کی یہ 4 قسمیں۔ آج مسلمان شرک کی اس چوتھی قسم میں زیادہ مبتلا ہے، کچھ جان بوجھ کر اور کچھ انجانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لے، اور فرمایا یہ تو ہوگی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام قرار دے گی، اور چوتھی چیز ہے وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ ہر وہ چیز یا ہر وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت یا عبادت کے طور پر نیت کر دی جائے اس پر اللہ کے سوا کسی اور کے نام، اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قربت اور عبادت کی نیت کر کے کہ ہم اس کو عبادت کے طور پر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کر رہے ہیں، یہ غلط اور ناجائز۔ آپ بکرا ذبح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کا ہے، ثواب فلاں بزرگ کو پہنچے، یہ تو جائز ہے کیونکہ عبادت صرف اللہ کے لیے، اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، یہ حرام ہو جائے گا جانور، کیونکہ قربت میں عبادت میں نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت کی ہونی چاہیے۔ اسی لیے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اس آخری دور میں زیادہ پیدا ہو گئی تو حضرت مولانا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ما اہل بہ لغیر اللہ پر پوری کتاب لکھی۔ لوگ کہتے ہیں جی جانور حرام ہے، دودھ تو نہیں حرام ہو سکتا، کھیر تو نہیں حرام ہو سکتی، چاول تو نہیں حرام ہو سکتے، اس پر تو اللہ کے سوا کسی اور کا نام پڑا جائے تو پھر تو نہیں وہ حرام ہوگا۔ انہوں نے اپنی پوری کتاب لکھی، ہمارے پاس والد صاحب کے پاس کتاب پڑھی ہوئی تھی، اور اس کو اکثر مطالعے میں لا کر اس کے حوالے سے بیان بھی کرتے تھے کہ انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے ما اہل بہ لغیر اللہ میں ہر وہ چیز حرام ہے جو اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام اس پر پکارا جائے عبادت کے طور پر، قربت کے طور پر۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی چیز دی جائے گی وہ جانور بھی حرام ہوگا، وہ چیز بھی حرام ہو جائے گی۔ اس لیے مکہ کے مشرک، عرب کے مشرک کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے جانوروں کو بتوں کے نام پر وہ قربان کرتے تھے، یہ فلاں بت کے نام پر، یہ فلاں بت کے نام پر، یہ فلاں بت کے نام پر۔ اور عرب کے اندر 3 بڑے بتوں کے مرکز تھے، ایک تو خود بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کے نام پر جانور الگ الگ ذبح کرتے تھے۔ اسی طرح 3 اور بھی تھے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ 3 بڑے مرکز عرب کے اندر انہوں نے بتوں کے بنائے ہوئے، جس کا تذکرہ قرآن حکیم نے سورۃ النجم کے اندر کیا۔ اسی طرح ہر قبیلے کا اپنا بت ہوتا تھا، جہاں بت رکھا ہوا ہوتا تھا اس جگہ کو تھان کہتے ہیں، اور وہاں جا کر وہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے ہر جگہ پر، اور ذبح کر کے وہاں پھینک آتے تھے۔ تو قرآن نے کہا یہ اللہ کے نام پر جو ذبح ہو سکتے ہیں جانور، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر، کسی نبی کے نام پر، کسی بزرگ ولی کے نام پر، کسی بادشاہ کے نام پر، کسی ماں باپ کے نام پر کسی جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ثواب کسی کو پہنچائیں، اللہ تیرے نام پر ذبح کرتے ہیں، ثواب اس کا فلاں بزرگ کو پہنچا دیں، ثواب اس کا امام حسین کو پہنچے، امام حسن کو پہنچے، ثواب اس کا حضرت علی کو پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق کو پہنچے، حضرت عمر کو پہنچے، حضرت عثمان کو پہنچے، رسول اللہ کی بیویوں میں سے کسی کے لیے کرنا چاہتے ہیں ثواب کے لیے، اسی طرح امت کے کسی طبقے کے لیے کرنا چاہتے ہیں اجازت ہے، منع نہیں ہے۔ نام اللہ کا ہو پڑھیں گے اللہ تیرے نام پر ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ، اللہ تیرے نام پر ہم اس کو ذبح کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے یہ طریقہ سکھایا، اللہ کے سارے نبیوں نے یہ طریقہ سکھایا، اور قرآن نے بھی یہ طریقہ سکھایا۔ اور 5ویں چیز ہے والمنخنقۃ
اور وہ گلا گھونٹ کر جس کا جانور کا مر گیا، رسی اندر پڑ گئی، اس کو رسی کی وجہ سے وہ سخت ہو گیا، گلا گھٹ گیا اور مر گیا، اور میں وہ بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ، جس کو چوٹ لگی اور اندر کی چوٹ لگنے کی وجہ سے مر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ والمتردیۃ، اونچی جگہ سے نیچے گر کر جانور مر گیا، اور میں وہ بھی حرام ہے۔ والنتیھۃ، جانور کٹھے رہتے ہیں، ایک جانور نے دوسرے کو سینگ مارا تو سینگ کی وجہ سے مر گیا، اب وہ بھی ذبح نہیں ہو سکتا، فرمایا یہ بھی کیا ہو گیا، حرام۔ وما اکل السبع، اسی طرح حلال جانور ہے، اس کو درندے نے کھا لیا، شیر نے، چیتے نے کھا لیا، آدھا جانور کھا لیا یا سارا کھا لیا اور وہ پیچھے کچھ حصہ بچ گیا، فرمایا وہ بھی حرام ہے۔ ہاں، جانور کی ایک ٹانگ کو کسی چیتے شیر نے پھاڑ لیا اور آپ پہنچ گئے، آپ اسے بھگا دیا اور اس جانور کو زندہ تھا، الا ما ذکیتم، جانور گر گیا اور گرنے کے بعد ابھی زندہ تھا، تم پہنچ گئے، گلا گھٹ گیا، مرنے کے قریب تھا لیکن مرا نہیں، تم پہنچے تو ابھی زندہ تھا، چھری پھیر لی، الا ما ذکیتم، ان سب صورتوں میں والمنخنقۃ سے لے کر یہاں تک یہ جتنی صورتیں بیان کی ہیں، 5 صورتیں، ان 5 صورتوں میں جس جانور کے گلے پر تم نے چھری پھیر لی، تم نے اسے زندہ حالت میں ذبح کر لیا، پھر وہ حرام نہیں رہا، پھر وہ حلال ہو گیا۔ الا ما ذکیتم، جس کو تم نے ذبح کر لیا وہ حلال ہے۔ اسی طرح فرمایا وما ذبح علی النصب، اور جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں بتوں کے تھان پر، ان کی عبادت گاہیں بنا کر، جہاں بت رکھا ہوا تھا وہاں جا کر ذبح کرتے ہیں، خون ذبح کر کے بت کے اوپر مل دیتے ہیں جی، اس کی اسی طرح ہمارے یہاں لوگ گاڑی لیتے ہیں تو کہتے ہیں بکرا ذبح کر دیں، اور بکرا ذبح کر کے خون اس کا ٹائر پر لگتا ہے، تو خون ٹائر پر لگانے سے عبادت نہیں ہوتی، آپ نے ذبح کر دیا، صدقہ کر دیا اللہ کے نام پر، اب اللہ کے نام پر صدقہ کریں گے، ٹائر پر خون لگائیں نہ لگائیں، آپ دنیا کی کسی کونے میں آپ ذبح کر دیں، اثر یہاں پہنچے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا آپ کی چیز کی، ٹائر پر خون لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، خون لگائیں نہ لگائیں، لیکن اللہ کی طرف سے صدقہ کرنے سے حفاظت ہو جاتی ہے، اس لیے قرآن حکیم نے اصول سمجھا دیا، فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور جوئے کے تیروں سے تم گوشت کی تقسیم کرو، یہ بھی حرام ہے۔ اب وہ اونٹ ذبح کرتے تھے تو جوئے کے تیر تھیلے میں ڈالتے تھے، ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کی ڈیوٹی تھی کہ وہ تیروں کو تھیلے کے اندر ڈالتا، اس کے اوپر نام لکھے ہوئے ہوتے، جس کا نام نکل آتا، کسی کے گردن نکل آئی تو اس کو گردن دیتے تھے، کسی کی ٹانگ نکل آئی تو اس کو ٹانگ دیتے تھے، اب اس طرح اس کی تقسیم کرتے تھے، تو گوشت کی جوئے کے طور پر تقسیم کرنا قرآن نے کہا یہ بھی غلط ہے، یہ تمہاری تقسیم بھی حرام ہے، یہ طریقہ کار بھی تمہارا غلط ہے، ذالکم فسق، یہ سارے کام گناہ کے، یہ حرام کام ہے، گناہ کے کام ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ تو تم اللہ کے بندے بنو گے، تمہارا ہر عمل عبادت بنے گا، اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے گا، تمہاری دینی، ایمانی، روحانی، اخلاقی صحت کا یہ ضامن بنے گا، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی اصولوں پر عمل نصیب فرمائے۔ اس آیت کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا، کیونکہ آیات بڑی اہم ہیں، ان اصول اور ضابطے زیادہ بیان کیے گئے، اس لیے یہ پوری آیت کی بجائے ہم نے کہا جو ضروری چیزیں وہ آج انشاءاللہ اس آیت کا بقیہ حصہ اگلے درس میں آئے گا۔ حرمت علیکم المیتۃ، حرام ہوا تم پر مردہ جانور، والدم، اور دم مسفوح، پیدا بہنے والا خون، ولحم الخنزیر، اور گوشت سور کا، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جن جانوروں پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، والمنخنقۃ، اور جو مر گیا ہو گلا گھونٹنے سے، والموقوذۃ، یا چوٹ سے، والمتردیۃ، یا اونچائی سے گر کر، والنطیحۃ، یا سینگ مارنے سے، وما اکل السبع، اور جس کو کھایا وہ درندے نے، الا ما ذکیتم، مگر ان میں سے جس کو تم نے ذبح کر لیا وہ حرام نہیں، وما ذبح علی النصب، اور حرام ہے وہ جانور جو ذبح ہوا کسی بت کے تھان پر عبادت گاہ میں، وان تستقسموا بالازلام، اور حرام ہے یہ کہ تقسیم کرو تم گوشت کو جوئے کے تیروں سے، ذالکم فسق، یہ گناہ کا کام ہے۔